دیش بھکتی کی باتیں بہت ہیں، وطن پرستی کی باتیں بہت ہیں، دیش کے لیے ہنگامے بہت ہیں، دیش کے لیے توڑ پھوڑ بہت ہے، دیش کے لیے گالم گلوچ بہت ہے، دیر کے لیے شور شرابہ بہت ہے، مگر دیش کی خدمت کا جذبہ مفقود ہے۔ اس میں ہمارے برادران وطن بھی شریک ہیں اور ہمارے برادران دین بھی شریک ہیں۔ آپ سڑک پر توڑنا شروع کر دیے، سڑک کو کوئی نہیں روکے گا۔ آپ 4-5 لوگ لے کر کدال چلانا شروع کر دیے، سڑک پر کوئی نہیں روکے گا۔ وطن اسٹریٹ لائٹ پھوڑ دیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حكاية عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے بڑی تفصیل سے۔ اس میں ایک موقع آتا ہے جب ان کے والدین بھی مصر آ جاتے ہیں، ان کے بھائی بھی مصر آ جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیا، جو بچپن میں مجھے خواب دکھایا گیا تھا 11 ستارے سجدہ کریں گے، سورج چاند سجدہ کرے گا، وہ یہ ہے، اس کی تعویل ہے، اور یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھ کو قید خانے سے نکالا، اور یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ تمہیں، یہ آپ تمام لوگوں کو، سارے خاندان کے لوگوں کو وہاں دیہات سے میرے پاس لے آیا، ہماری فیملی پھر سے ایک جٹ ہو گئی، ہم پھر سے ایک ساتھ رہنے لگے۔ حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی پیدا کی تھی۔ اس آیت کریمہ سے جہاں بہت سی باتیں مترشح ہوتی ہیں، بہت سے نکات نکلتے ہیں، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا، اپنے گھر والوں کے بیچ رہنا، اپنی بستی والوں کے ساتھ رہنا، اپنے شہر میں رہنا، اپنے وطن میں رہنا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے۔ دراصل اس کے اسباب اور علل جو بھی رہے ہوں اس پر بات ہو سکتی ہے۔ ہوا یہ کہ جو مغربی ممالک تھے انہوں نے کلیسا کے خلاف، جو مذہب ان کے سامنے تھا کلیسائی عیسائیت، اس کے خلاف بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں انہوں نے کلیسا کو ہٹا دیا۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مذہب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو اللہ کا در چاہیے، اس کو کسی ایسی ہستی کا تصور چاہیے جس کے سامنے وہ اپنا دکھڑا رو سکے، اس سے مناجات کر سکے، اس سے اپنی زندگی کا ہر غم ہر خوشی شیئر کر سکے، جو پریشانی ہو اس کا سہارا بنے۔ کوئی کعبے کا پرستار، کوئی بت پہ فدا، ڈھونڈ ہی لیتا ہے انسان خدا ایک نہ ایک۔ اگر اللہ رب العزت کی چوکھٹ نہیں ملے گی تو جانور کے آگے سجدہ کرے گا، پتھر کے آگے سجدہ کرے گا، لکڑی کے آگے سجدہ کرے گا، انسان کی فطرت ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اسی قرآن مجید میں اللہ کے وجود کی دلیل نہیں دی گئی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، ہمارے ہاں تو یہ آپشن ہے اللہ ایک ہے یا کئی ہیں، کیونکہ اللہ کا وجود، اللہ کا احساس تو انسان کی فطرت میں کھبا دیا گیا ہے۔ انبیاء نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ کے وجود میں شک کرو گے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ مت کرو سورج کو، سجدہ مت کرو چاند کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرنا ہے تو اس ذات برحق کو سجدہ کرو
جس نے ان کو تخلیق کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچ مچ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ یہ تو مظاہر فطرت ہیں، اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب معبود حقیقی سے عوام کو ہٹا دیا گیا تو پھر یہ تسکین کہاں سے ہو؟ تو اس تسکین کے لیے کہ تم چاہو کسی کو، اٹوٹ چاہو، انتھک چاہو، لامتناہی چاہو، کس کو چاہو بھائی؟ اسلام اور دین اور فطرت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کو چاہو۔ من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، مگر یہاں پہ اللہ اس کے رسول کو تو ہٹا دیا، اب کس کو چاہیں؟ تو پھر نئے نئے بت تراشے گئے، بت تراشا گیا ہیومنزم کے نام سے۔ انسانیت کی انسانیت نوازی ہونی چاہیے، انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، انہی میں جو بت تراشے گئے ان میں ایک تھا وطن، وطن پرستی کا بت تراشا گیا۔ وطن کو پوجو، جو تمہارے وطن کے اندر ہے وہ تمہارے اپنے، باقی سب تمہارے دشمنوں سے نفرت کرو۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مغرب سے جو یہ لوٹ چلی تھی، یہ بیماری چلی تھی وطن پرستی کی، یہ مشرق میں بھی آئے۔ ہمارے یہاں تو اندھی نقالی ہوتی نا، پہلے وہاں ہو پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دین حق موجود تھا، اللہ اس کے رسول کا تصور موجود تھا، لیکن بلا وجہ نقالی میں۔ چنانچہ بڑے احمقانہ مظاہر دیکھنے کو ملے۔ آپ لوگوں نے شاید کتاب دیکھی ہو، تاریخ الادب العربی، ہمارے بچوں نے دیکھی ہوگی۔ احمد حسن زیات بڑا مشہور نام ہے، یہ ایک پرچہ نکالتے تھے الرسالہ مصر میں۔ انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا کیا؟ النہضہ المحمدیہ اور النہضہ الناصریہ، جمال عبد الناصر، ان دونوں نے تحریک برپا کی ہے۔ اس میں بحث کری کہ محمد کی برپا ہوئے تحریک میں یہ چیزیں ہیں، اور جمال عبد الناصر کی تحریک میں یعنی کمیونزم، سوشلزم میں یہ اجزاء ترکیبی ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکالا؟ محمد کی تحریک ختم ہو جائے گی، جمال عبد الناصر کی تحریک زندہ رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے شاید پہلی بار اس بات کو سنا ہو۔ اس خبیث نے بات کہی، ہنگامہ مچا اس کے خلاف، مگر یہ سب کیا تھا؟ وہی وطن پرستی، قوم پرستی، اندھا نیشنلزم۔ فرعون، ایسی کتابیں لکھی گئیں مصر میں کہ فرعون برحق تھا، جو گڑبڑ کی ہے وہ بنی اسرائیل نے کی۔ حیران کی بات ہے، لیکن ایسی کتابیں لکھی گئی، ایسے مقالات لکھے گئے، ایسے مضامین لکھے گئے۔ بہرحال ایک بھوت تھا، ایک نشہ تھا قوم پرستی کا، ایک نشہ تھا وطن پرستی کا۔ اس کے رد میں علماء حق سامنے آئے اور انہوں نے تنقید کی، یہ غلط ہے، اسلام وطن دوستی کا سبق دیتا ہے، وطن پرستی کا سبق نہیں دیتا۔ سید مودودی علیہ الرحمٰن نے مسئلہ قومیت لکھی، اقبال نے اپنے اشعار میں اس پر تنقید کی۔ لیکن ہے نا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل شدید ہوتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ریئیکشن شدید ہوتا ہے۔ تو اس شدت میں جو پیچھے آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں گے، جو لوگوں نے اپنے دینوں میں تحریف کی ہے، وہ یہ کہ کسی چیز کا رد عمل دیکھ کر کے انہوں نے کہا اس کو دین سے نکال دیں۔ 4 شادیاں جہاں بھی ہوئی وہاں لفڑا پیدا ہوتا ہے، اولاد میں خلفشار ہوتا ہے، 4 شادیوں کو ختم کر دے دین سے۔ مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، یہ ناجائز استعمال کرتا ہے، ظالمانہ استعمال کرتا ہے، اس سے نکال دو۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ ہمارا دین چونکہ برحق ہے، قیامت تک رہے گا، اس لیے کوششیں تو ہوئی ہیں سب کرنے کی، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ تو رد عمل کی نفسیات کے تحت اعتدال سے نہیں ہٹنا۔ جو دین میں تحریف ہوتی ہے اس میں ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، رد عمل میں، نتیجے میں کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کریں گے آپ۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور فطرت میں جو بھی جذبے اللہ رب العزت نے ودیت کیے ہیں، ان سب کی تکمیل کا، ان سب کی تسکین کا سامان اس دین میں ملتا ہے، اور اس کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، اپنے شہر سے محبت ہونی چاہیے، اپنی بستی سے محبت ہونی چاہیے، اپنے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے، جو حدود کے دائرے میں، عدل و انصاف کے پیمانے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت پر مجبور کیا گیا تو آپ وقف بالحظوظۃ بسوق مکہ، کتب سیرت میں ہے کہ حظوظہ کے مقام پر آپ سوق مکہ میں کھڑے ہو کر آپ نے مکہ کی طرف دیکھا اور کہا واللہ انکی لخیر ارض اللہ الیہ،
میری نگاہ میں تم اللہ کا بہترین زمین کا حصہ ہو، اللہ کی زمین کا بہترین. وَلَا أَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ، اور سب سے محبوب ترین مجھے تم سے مجھے محبت ہے. وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی آپ گھبرائے. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچاداد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئیں. ورقہ بن نوفل نے کہا یہ فرشتے حضرت جبریل ہیں، آپ سچے نبی ہیں. انہوں نے تصدیق کری، ایمان لائے ان پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر وہاں انہوں نے ایک بات یہ کہی، یا لیتنی فیہا جزعن حین یخرجک قومک، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اللہ کے رسول، کاش میں جوان رہوں اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی. اللہ کے رسول تعجب، او مخرجیہم، کیا میرے لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟ جو مجھے صادق کہتے ہیں، مجھے امین کہتے ہیں، کوئی جھگڑا ہوتا مجھے فیصل اور حاکم اور ثالثی بناتے ہیں، میری بات کے آگے سب جھک جاتے ہیں، مجھے نکال دیں گے؟ یہ محبت کا اظہار. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، چہرہ خون آلود ہو گیا، اور بہت سارے مصائب تھے جو غزوہ احد میں آئے. اس وقت کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، اور آپ نے اسی وقت فرمایا تھا کیف یفلح قوم فعلوا بنبیہم ھذا، کوئی قوم جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کرے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو کسی صحابی نے ہمت پا کر کہا کہ اللہ کے رسول ان خبیثوں پر بد دعا کر دیے، ختم ہو جائیں. کفار قریش پر بد دعا کریے، اللہ ان کو مٹا دے، صفا سے ختم کر دے. تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. دعا بد دعا نہیں فرمائی، کہا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں حق کیا ہے، راستی کیا ہے. آپ مدینے میں ہیں، مکہ کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، کفار قریش کے سردار حضرت ابو سفیان ہیں، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں قحط سالی ہوئی ہے، سوکھا پڑا ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے 500 دینار ہدیہ بھجوائے اور کہا اس کو قربائے مکہ میں تقسیم کر دیجیے. دیکھیے دشمن اس وقت لڑائی چل رہی ہے. حضرت عمرو بن امیہ الضمری اس کو لے کر گئے. یہ 500 دینار اس زمانے میں بڑے ہوتے تھے، اور اس زمانے کے مدینے کا تصور کیجئے جب کھانے کے لالے تھے، فاقے کی نوبت آ رہی تھی، آپ نے وہ پیسے وہاں بھجوائے. حضرت ابو سفیان ابن حرب، حضرت صفوان بن امیہ دونوں سے ایمان نہیں لائے تھے، ان دونوں کو ذمہ دار بنایا کہ پیسے تقسیم کر دیں غریبوں میں. حضرت صفوان بن امیہ نے دیکھ کر کہا محمد ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، پھسلانا چاہ رہے ہیں، رقم بھیج کر کے. کہا ابو سفیان نے رقم لی اور تقسیم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے شہر کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، بار بار اس طرح کی نوازشات قبول نہیں کریں گے، چندے قبول نہیں کریں گے. اور آپ بھی بڑے غیرت مند تھے، زندگی میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا مجھے فلاں چیز ہدیہ دے دو، بلکہ کسی نے مانگا یہ چاہیے دے دیا، کچھ نہیں ہے تو کرتا مانگا کرتا اتار کر دے دیا. یہ آپ کا علم تھا غیرت کا، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. مگر اس موقع پر کتب سیرت اور کتب حدیث میں ہے احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی سفیان تمر عجوۃ واستہداہ ادمن. اللہ کے نبی نے اس موقع پر مدینے سے بہت بڑی تعداد میں کھجور مکہ بھیجے اور حضرت ابو سفیان سے کہا ہمیں ہدیے میں آپ کے ہاں جو چمڑا پڑا ہوا ہے، جو بیکار سڑ رہا ہے آپ کے گوداموں میں، وہ ہمارے ہاں بھیج دیجئے تاکہ آپ کو برا نہ لگے. ہم کوئی آپ پہ نوازش نہیں کر رہے، آپ کو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، خیرات نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ ہدیہ ہم دے رہے ہیں، آپ ہدیہ میں ہمارا جواب دے دیجئے. یہ کیا ہے؟ قوم سے محبت، اپنے شہر کے لوگوں سے محبت، اپنے وطن کے لوگوں سے محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی، اللہ سب کو سعادت دے مدینہ جانے کی، جن لوگوں کو سعادت دی وہ دیکھ وہ جانتے ہیں کہ مدینے کا جو آب و ہوا ہے، جو ماحول ہے، وہ صحرائی ہے. آدھے گھنٹے میں وہاں بہت گرمی ہو جاتی ہے، آدھے گھنٹے میں بہت سردی ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں دھیرے دھیرے ہوتی ہے، لیکن وہاں فوراً ہو جاتی ہے. وہاں طبیعت خراب ہوتی ہے، وہاں لوگ بیمار پڑتے ہیں. صحابہ کرام جب مدینہ منورہ پہنچے تو بیمار پڑے. ایک بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کی، بیمار پڑ گئے. حضرت ابوبکر بیمار تھے، حضرت بلال بیمار تھے، حضرت عامر بن فہیرہ بیمار تھے. ان تین کا ذکر تو باقاعدہ حدیث میں ہے، باقی کتنے صحابہ بیمار ہوں گے؟ اللہ کے رسول کو بتایا کہ حضرت ابوبکر سے کوئی پوچھتا ہے کیسی طبیعت ہے تو کہتے ہیں کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت اقرب من شراک نعلہ. دنیا میں ہر آدمی اپنے گھر والوں کے بیچ صبح کر رہا ہے، مگر میں ہوں کہ مجھے موت اپنے پیر کے تسمے سے زیادہ قریب دکھائی دے رہی ہے. وطن کو یاد کر کے، مکہ کو یاد کر کے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا اللہ کے رسول ان سے طبیعت پوچھی جاتی، اس میں اشعار کا ترجمہ یہ ہے، حضرت بلال کہتے ہیں الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن، مجھے نہیں معلوم کہ کاش میں کبھی ایک رات وہاں گزار سکوں گا، بواد وحولی اذخر وجلیل، وادی مکہ میں جبکہ میرے آس پاس اذخر اور جلیل نام کی جھاڑیاں ہوں گی، وحل اردنا یوما میاہ مجنتن، اور کیا میں کسی روز مجنہ کے پانی کے چشمے پر جا سکوں گا، وحل یلوح لی شامۃ و طفیل، اور کاش مجھے کبھی دکھائی دیں گے شامہ اور طفیل کے وہ پہاڑ جو مکہ میں۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اشعار میں انہوں نے یہ غم کا اظہار، یاد آ رہی ہے وطن کی، اپنے ملک کی، اپنے شہر کی، اپنی بستی کی، اپنے لوگوں کی، اللہ کے نے ڈانٹا نہیں، یہ کیسا تمہارا ایمان ہے، کیسے کر رہے ہو تم، ہجرت تمہاری نہیں، یہ فطری جذبہ ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نے دعا فرمائی اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو قبول فرما، اس کو مکمل فرما دے، ولا تردہم علی اعقابی، اے اللہ ان کو اتنا بیمار نہ کر دے کہ وہ پھر جانے پر مجبور ہو جائے۔ اور آپ نے دعا فرمائی اے اللہ تعالیٰ حببنا الینا المدینہ کحبنا لمکہ او اشد، اے اللہ ہمیں مدینے کو ہمارے لیے اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ، بلکہ مدینے کی محبت مکہ سے زیادہ کر دے، وصححھا، اے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کو صحت بخش بنا دے، اللہم بارک لنا فی مدھا وسعیہا، اے اللہ تعالیٰ یہاں کے وزن کے جو پیمانے اس میں ہمارے لیے برکت دے، اللہم اجعل حماہا الی الجحفہ، اے اللہ تعالیٰ یہاں کی جو بیماری یہاں سے ہٹا دے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ مدینے سے آپ کو بے پناہ محبت ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فرآ جدرات المدینہ اوزع ناقتہ واذا كانت دابۃ فحرکہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے اور دور سے مدینے کی دیواریں دکھائی دیتی تھیں تو اپنی اونٹنی کو تیز بھگانے لگتے تھے، اور اگر اونٹنی نہیں گھوڑا ہوتا تھا تو اس کو اے لگاتے تھے کہ جلدی چلے۔ مدینے کے پہاڑ کو دیکھ کر کہا آپ نے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے محبوب ہیں، یہ ہمیں چاہتا ہے، ہم اسے چاہتے ہیں۔ اب یہ جو واقعات ہیں، جو احادیث ہیں، ان میں بآسانی کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو مکہ اور مدینے کے لیے خاص ہے، باقی بلیرے گنج کے لیے، غازی آباد کے لیے، بہار کے کسی شہر کے لیے یا اپنے ملک کے لیے تو نہیں ہے۔ تو آپ سب طلبہ ہیں، 3 وجہ سے ہم اس بات کو قبول کرنے پر ہمیں ہچکچاہٹ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، شریعت کے جو بھی احکام ہیں وہ جب پہلی بار آتے ہیں تو اتفاق کسی شخص کے بارے میں آتے ہیں، کسی جگہ کے بارے میں آتے ہیں اور کسی وقت کے بارے میں آتے ہیں، لیکن پھر وہ عموم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں حکم جو حضرت زید کو دیا تھا اوروں کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ اگر دلیل کی کوئی تخصیص کی کوئی دلیل چاہیے، اگر کوئی عام بات کہی گئی ہے، کوئی کہہ رہا نہیں یہ خاص اسی کے لیے ہے، تو اس کو دلیل پیش کرنی چاہیے، اور اس کی دلیل نہیں ملتی۔ دوسری بات وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ فطری جذبہ ہے بھائی، دنیا میں بہت سارے باپ ہیں لیکن اپنا باپ سب کو پسند ہوتا ہے، دنیا میں کروڑوں مائیں ہیں لیکن اپنی ماں سب سے پیاری لگتی ہے، دنیا میں لاکھوں بہنیں ہیں لیکن اپنی بہن سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دنیا میں ہزاروں بستیاں ہیں، لاکھوں شہر ہیں، سینکڑوں ممالک ہیں، لیکن اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنی قوم کے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام کو دیکھیں، یا قومی یا قومی، تمام انبیاء کرام کو دیکھیں آپ قرآن میں، ہر ایک کہہ رہا ہے یا قومی، ہے میری قوم کے لوگوں، یعنی جب تک یہ جذبہ اسلام کی خدمت کے لیے آ سکے کام، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سارے ممالک کی تعریف فرمائی، یمن کے بارے فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیہ، ایمان تو اصل یمن میں اور دانائی تو اصلا یمن میں، یمن والے اپنے ملک کو نہیں چاہیں گے پھر سن کر کے۔ عمان کے بارے میں آپ نے فرمایا لو ان اہل عمان اتیت ما سبوک ولا ضربوک، اگر تم عمان والوں کے پاس جاؤ گے نہ تمہیں گالی بکیں گے نہ تمہیں ماریں گے، وہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، خوش نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ ہمارا وطن، ہمارے لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ حبشہ کے بارے میں فرمایا کتب سیرت میں انہا ارض صدق، سچائی کی زمین ہے وہ۔ اور سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے دعوا الحبشۃ ما حبوا ودعوکم، جب تک حبشہ تم سے جنگ نہ کرے تم بھی جنگ مت کرنا، ان کو ٹچ مت کرنا، پہل مت کرنا ان کے ساتھ۔ اور اس کی رعایت کی صحابہ کرام نے۔ اور شام کے بارے میں تو کتنی حدیث ہیں، الا ان الایمان اذا وقعت الفتن بالشام، خبردار سن لو کہ جب فتنے کا دور آئے گا تو ایمان شام میں ہوگا۔ ایک صحابی سے کہا آپ نے علیک بالشام، شام میں کو لازم پکڑ لو، شام میں رہو۔
فَإِنَّهَا خَيْرَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، کیونکہ یہ علاقہ، یہ ملک اللہ رب العزت کی بہترین زمین میں بہترین حصہ ہے. یشتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اور اللہ تعالیٰ انہی کو شام میں رہنے کی توفیق دیتا ہے جو اس کے اچھے بندے ہیں. فارس کے بارے میں فرمایا، ایران کے بارے میں، لو کان الایمان بالثریا لتناولہ رجال من فارس، اگر ایمان ثریا پر ہوتا، گیلیکسی میں ہوتا، تب بھی ایران کے بہت سارے لوگ وہاں پہنچ کر ایمان قبول کر لیتے. یہ سب جو احادیث ہیں. خود ہندوستان کے بارے میں، نجران کے علاقے میں قبیلہ بلحارث تھا، اس کا ایک ذیلی قبیلہ بنو عبد المدان. یہ لوگ مدینہ پہنچے، ان کا نمائندہ وفد اللہ کے رسول سے بات چیت کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا دیکھ کر کے، ما ہؤلاء القوم الذین هم كرجال الہند، یہ لوگ کون ہیں؟ تو ہندوستانی جیسے لگتے ہیں. اس کا مطلب آپ ہندوستانیوں کو پہچانتے تھے، آپ کی ملاقات ہوئی تھی ہندوستانیوں سے. یہ بات سیرت ابن ہشام میں بھی مذکور ہے، تاریخ طبری میں بھی مذکور ہے. یہ جو چیزیں ہیں، اگر اسلام کا مزاج یہی ہوتا کہ نہیں بھائی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اپنے ہاں سے، بس ایک اللہ ہے، بس سب ایک ہے، نہیں بھائی فطرت ہے، تو اللہ کے رسول یہ کیوں ہدایت دیتے؟ یمن والے یمن سے محبت کریں. مصر والوں کے بارے اذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیرا فإن لهم ذمة ورحمة، جب تم مصر فتح کرو تو وہاں پہ جو قبطی آباد ہیں ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کو ذمہ بھی حاصل ہے. اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہتے ہیں، وہ اہل ذمہ کہلاتا، ان کو ذمہ بھی حاصل ہے، وہ رحمہ، اور ان کی رشتہ داری بھی ہے تمہارے ساتھ. تمہاری جو دادی تھی حضرت ہاجرہ وہ وہیں سے تھی، تمہارا ان سے رشتہ ہے، اس کا لحاظ کرنا. تو یہ جو احادیث ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، اپنے علاقے. البتہ اس محبت کو اتنی بنیاد بنا لے کہ یہی حق و باطل کا معیار بن جائے، یہ نہیں، یہ اسلام نہیں سکھا. امتیاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، مگر یہ تو فطری جذبہ ہے. غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کیا نہیں ستم ڈھایا مصر والوں نے. مصر میں ان کو بیچا گیا، مصر میں اچھے لوگ بھی ملے، عزیز مصر ملا جس نے انہیں گھر پہ رکھا بیٹے کی طرح. لیکن انہی اسی گھر میں زلیخا نام کی وہ عورت بھی تھی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے. اس نے ان پر ڈورے ڈالے، ان کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور جب نہیں بگاڑ پائی تو ان کو جیل میں ڈلوا دیا. اور جیل میں 1 سال نہیں، کئی سال. جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی عدالت سے پوچھ نہیں ہے، اس میں کوئی ایک آتا ہے، کوئی قاصد کہتا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، ذرا بتا دیجئے. بادشاہ کو تو معلوم تھا خواب کا مطلب کیا ہے. انی ارا سبع بقرات سمان یاکلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں، 7 تر و تازہ بالیاں. کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ کوئی نہیں پتا. حضرت یوسف کو معلوم تھا، فوراً دیکھتے ہی سمجھ گئے. اگر ان کو انتقام لینا ہوتا اس شہر والوں سے، کہتے مجھے نہیں معلوم، منع کر دیتے. تم ظالموں نے مجھے جیل میں بند کر رکھا، کیسے پوچھ جاؤ گے؟ تمہاری شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اس کا خواب کا مطلب بتا دیے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ بتایا، چپ نہیں رہے، بلکہ بتایا اور صحیح بتایا. اور صحیح بتانے میں باقاعدہ اس آنے والی مصیبت کا حل بھی بتا دیا. تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. 7 سال تک تم کھیتی کرنا اور کھیتی کے دانے مت نکالنا بلکہ اسی میں چھوڑ دینا، اور پھر 7 سال سخت آئیں گے، اس میں جمع اسٹور شدہ جو ذخیرہ ہے تمہارے پاس اناج کا اس کو کھانا، اور پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں بارشیں ہوں گی، خوشحالی آئے گی. حل بھی بتا دیا، تعبیر نہیں بتائی، تعبیر کے ساتھ حل بتایا کہ ایسا ہونا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، گرچہ انہوں نے ظلم کیا، اور وہ ظلم، یہ اس سے کوئی ظالم کا ظلم ختم نہیں ہو جاتا، لیکن ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے انسانیت نوازی، انسان دوستی، خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، یہ ہمیں جاری رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، کہاں چلے گئے تھے؟ مدین چلے گئے تھے. کوئی گویا کہ ویل سیٹلڈ ہو گئے تھے، وہاں شادی ہو گئی تھی، گھر ور ہو گیا تھا، 8-10 سال تک وہاں پورا اچھا کاروبار وغیرہ سیٹ ہو گیا ہوگا. ابھی نبی تو بنے نہیں تھے، مگر پھر وطن کی یاد آئی. وطن کون سا؟ وہی مصر جہاں بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، وہی مصر جہاں ہماری قوم کو غلام بنا کے رکھا گیا تھا. یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم. لیکن موسیٰ کو وطن کی یاد آئی. وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے مصر کی طرف. تو یہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، مینشن کر رہا ہے. تو اپنی قوم کی یاد. بعد میں راستے میں اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا، ان کو رسول بنایا. آج ہمارا معاملہ یہ ہے
ہمارے ہندوستان کا معاملہ یہ ہے، دیش بھکتی کی باتیں بہت ہیں، وطن پرستی کی باتیں بہت ہیں، دیش کے لیے ہنگامے بہت ہیں، دیش کے لیے توڑ پھوڑ بہت ہے، دیش کے لیے گالم گلوچ بہت ہے، دیش کے لیے شور شرابہ بہت ہے، مگر دیش کی خدمت کا جذبہ مفقود ہے۔ اس میں ہمارے برادران وطن بھی شریک ہیں اور ہمارے برادران دین بھی شریک ہیں۔ آپ سڑک پر توڑنا شروع کر دیے سڑک کو، کوئی نہیں روکے گا۔ آپ 4-5 لوگ لے کر کدال چلانا شروع کر دیے سڑک پر، کوئی نہیں روکے گا۔ وطن اسٹریٹ لائٹ پھوڑ دیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کسی کوئی شکایت نہیں۔ یہاں پر وفاداری ہے سمودائے کے لیے، وفاداری ہے علاقے کے لیے، وفاداری ہے زبان کے لیے۔ دیش کی خدمت کو جو جذبہ ہونا چاہیے، اس میں صحیح مثال پیش کرنے کے اگر کیپیبل ہیں اور اگر اہل ہیں تو اہل اسلام ہیں۔ کیم پانیکر نے ایک واقعات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ کیم پانیکر کی کتاب ہے انڈین نیشنلزم، اٹس اوریجن، ہسٹری اینڈ آئیڈیلز۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا، ایمبیسڈر رہ چکے ہیں انڈیا کے، فرانس میں بھی ایمبیسڈر رہے، ایجپٹ میں بھی ایمبیسڈر رہے۔ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ میں فرانس میں تھا، میں جرمنی میں تھا، اور جرمنی میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا۔ ایک اسٹیشن پر مجھے بھوک لگی، میں کچھ پھل لینا چاہ رہا تھا، میں غذائی اشیاء نہیں کھا سکتا تھا، پھل کھانا چاہ رہا تھا۔ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، وہاں ٹرین رکی، کوئی پھل والا نہیں تھا۔ میں نے اتر کر دیکھا کوئی پھل والا نہیں تھا، تو میں آ کر بیٹھا، تو میں نے جرمنی زبان میں بڑبڑا کر کہا عجیب اسٹیشن ہے، یہاں کوئی پھل کی دکان نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں چپ ہو گیا۔ تو اچانک جو لوگ بیٹھے تھے ان میں ایک صاحب اٹھے اور تیزی سے باہر گئے۔ میں سوچا شاید ان کو اسٹیشن تھا، اتر گئے۔ اور جب ٹرین چلنے والی تھی بس وہ ایک ٹوکرا اٹھا کر پھلوں کا دوڑے ہوئے آئے اور آ کر میرے سامنے رکھ دیا کہ پانیکر صاحب آپ سے ہماری بات ہوئی تھی، معلوم ہوا کہ آپ رائٹر ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ رپورٹر ہیں، دیکھیے میں نے پھل لا کر دے دیا اسی اسٹیشن پر، اللہ کے واسطے کہیں یہ ذکر مت کریے گا کہ جرمنی کے ایک گاؤں میں ٹرین رکی تھی، وہاں کوئی پھل نہیں ملا تھا۔ ہمارے ملک کی بے عزتی نہ ہو، دنیا کے سامنے غلط تصور نہ جائے۔ راجیو شکلا یہ کانگریس کی حکومت میں سنسدیہ کاریہ منتری تھے، آپ بھی سانسد ہیں۔ جب کم جونگ، یہ نارتھ کوریا کا جو کم جونگ جو رہنما ہے، ڈکٹیٹر ہے، اس کا ہنگامہ چل رہا تھا، تو انہوں نے 2017 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، ہندوستان ٹائمز میں چھپا تھا ستمبر میں، آپ اس کو سرچ کریں گے مل جائے گا، راجیو شکلا اور نارتھ کوریا، اس میں مل جائے گا آپ کو، ہندی میں ورژن بھی مل جائے گا، انگلش کا ورژن بھی مل جائے گا۔ انہوں نے نارتھ کوریا کے بارے میں 2-3 باتیں بتائی، اس سے بڑا مجھے ذہن کو بہت ہی اپیل کیا۔ اس میں انہوں نے کہا وہاں لوگ تالے نہیں لگاتے گھروں میں، دکانوں میں، چوری نہیں ہوتی، وہاں چوری نہیں ہوتی، سزا نہیں دی جاتی، کوئی ہے نہیں چوری کرنے والا۔ اور ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، میں نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا، ٹرین میں نے اتار کر اس کو برابر والی سیٹ پر رکھ دیا، جب میرا اسٹیشن آیا تو میں اتر کر باہر چلا گیا، بھول گیا اوور کوٹ۔ جب وہ چلا گیا، ٹرین چلی گئی، پھر مجھے خیال آیا کہ ارے وہ تو میں نے کہا صبر کیا، کوئی بات نہیں۔ 10 دن کے بعد میں واپس لوٹا تو اتفاق سے وہی ٹرین تھی، تو آدمی کے اندر ایک کیوریسٹی ہوتی نا، دیکھو اسی ڈبے میں، تو اسی ڈبے میں چڑھا تو میرا اوور کوٹ کسی نے تہہ کر کے ہینگر میں وہاں لٹکا رکھا تھا احتیاط سے۔ وہ کہہ رہے کتنے لوگ چڑھے ہوں گے، 10 دن تک اس میں صفائی کرمچاری بھی آئے ہوں گے، لوگ بھی گئے ہوں گے، آئے ہوں گے، مگر کسی نے اس کوٹ کو چھوا نہیں، بلکہ اور تہہ کر کے اچھی طرح لپیٹ کر ہینگر میں ٹانگ دیا تاکہ ملک کی چھوی خراب نہ ہو۔ اور انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ 4-5 بجے لوگ کام سے آ جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں پر، اس کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد ہر آدمی لوور اور ٹی شرٹ پہن کر باہر نکل جاتا ہے اور یہ تلاش کرتا ہے کہیں کوئی سرکاری پل بن رہا ہے، کوئی سرکاری بھون بن رہا ہے، کوئی رفاہی کام ہو رہا ہے، کہیں کوئی تعمیر کا کام ہو رہا ہے، اس میں 2-3 گھنٹے بلا وجہ لوگ کام کرتے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، گارا ڈھو رہے ہیں، روڑی اٹھا رہے ہیں، کہ کوئی پوچھتا نہیں کیوں کر رہے ہیں، کہ وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے، ہم نے مغرب کے نعرے تو لے لیے ہیں، مغرب کا کام نہیں لیا، ہم نے ان لوگوں کی نقالی تو کی ہے، ان لوگوں کے جیسا کام نہیں کیا۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جو انتہا پسندی ہے وہ ہمارے اندر، وطن ہمیں پرستی نہیں کرنی، وطن ہمارے لیے حق اور باطل کا معیار نہیں ہے، یہ تو زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، الارض ارض اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کی بنیاد پر نفرت اور محبت نہیں ہوتی، مگر ہاں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول نے اپنی سیرت سے دکھایا ہے کہ اپنے لوگوں سے محبت ہو، اپنے ملک سے محبت ہو، اپنی بستی کے لوگوں سے محبت ہو، اپنے شہر کے لوگوں سے محبت ہو، اپنے علاقے کے لوگوں سے محبت ہو، مگر پکشپات نہ ہو، ان کی وجہ سے ہم چوری نہ کریں، ظلم نہ کریں، دوسروں کا حق نہ ماریں، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔
اور جائز حدود میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے. اپنے وطن پر خوش ہونا چاہیے, اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے, اپنے وطن کی شبیہ اچھی ہو دنیا کے سامنے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اپنے وطن کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی کما حق پذیرائی کرنے, اس کی قدر و قیمت کو صحیح طور پہ جاننے کی توفیق دے اور اپنے وطن کی خدمت کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر جینے اور ایمان پر مرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.